السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خان عبدالصمد آج 9th جغرافی کا 5واں سبق بارش پریسیپیٹیشن لے کر حاضر ہوا۔ اس کے پہلے ہم کئی ویڈیوز روانہ کر چکے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے کہ سبق کو شروع کیا جائے، یہاں کچھ شکلیں دی گئی ہیں۔ ان شکلوں کے متعلق سوالات ہیں، اس کو حل کرنا ہے، لیکن اگر آپ اس سبق کو پڑھ لیں گے تو اس کو حل کرنا آسان ہو جائے گا، بعد میں اس کو دیکھیں گے۔ اس میں یہ شکل ہے شبنم کی، یہ کوہر کی ہے، اسی طرح سے ایک شکل ہے یہاں پر یہ بارش کی ہے، بارش کی مانسونی بارش۔ اسی طرح سے اور دو شکلیں دی ہیں یہاں پر، یہ کوہر کی ہے، لندن میں جو ہے کوہر کا منظر بتایا گیا ہے، یہ ژالہ باری کی ہے۔ یہ 5 شکلیں دی گئی ہیں، لیکن جب آپ اس سبق کو پڑھ لیں گے تو اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ آئیے ہم 5واں سبق شروع کرتے ہیں۔ پریسیپیٹیشن بارش، یا اس کو ترسیب بھی کہتے ہیں، جیسا کہ ہم کو معلوم ہے کہ زمین کا تقریباً 71% حصہ پانی سے گھرا ہوا ہے اور 29% حصے پر خشکی یعنی زمین ہے۔ تو پانی کا اہم ذریعہ بارش ہے، اور بارش کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ ہمارے لیے کتنی اہم ہے بارش، یہ ہم سب واقف ہیں۔ یہ ایک بڑی دولت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہمارے لیے، جس کے لیے تمام روئے زمین پر جو ہے تمام جو ہے زندگی کا ضامن ہے۔ یہ زندگی اس کے دم پر ہے۔ پانی نہ ہو تو ہر چیزیں جو ہے تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ تو بارش کی اہمیت ہم بعد میں پڑھیں گے۔ تو بارش کی مختلف شکلیں موجود ہیں۔ بارش کیا ہے؟ یعنی آبی بخارات آسمان سے مائع شکل میں یا ٹھوس شکل میں گرتے ہیں، آسمان سے برف کی شکل میں یعنی ٹھوس شکل میں، یا پانی کی شکل میں کسی چیز کا گرنا بارش کہلاتی ہے۔ تو بارش، برف باری، ژالہ باری وغیرہ وغیرہ اس کی شکلیں ہیں۔ جیسا کہ اوپر 5 شکلیں ہم نے پڑھا، وہ 5 شکلیں جو ہے بارش کی ہیں۔ تو پہلی شکل ہے برف باری کی۔ برف باری کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ کرۂ ہوا میں درجہ حرارت 0 ڈگری سیلسیس سے کم ہونے پر، یعنی نقطۂ انجماد پر، جس درجہ حرارت پر پانی جم جاتا ہے، نقطۂ انجماد پر پہنچنے پر آبی بخارات، جو ذرات ہوتے ہیں پانی کے، وہ برف کے گالوں میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کو عمل تصعید یا سبلیمیشن کہتے ہیں۔ تو برف کے باریک ذرات زمین پر گرتے ہیں، اسی باریک ذرات کو گرنے کو برف باری کہتے ہیں۔ یہ منظر ہم عمومی طور پر بلند پہاڑی علاقوں میں، جیسے ہمالیہ کے علاقوں میں، جموں کشمیر وغیرہ کے ریاستوں میں اب دیکھنے کو ملتے ہیں، خصوصی طور پر ٹھنڈی کے دنوں میں، یا بلند ارض البلدی علاقوں میں قطبین کی طرف یہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ حرارت نقطۂ انجماد پر آنے کی وجہ سے آبی بخارات پانی میں، آبی بخارات جو ہے یہ برف کے چھوٹے چھوٹے ذرات میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور یہی ذرات بارش کی شکل میں نیچے گرتے ہیں۔ یہاں دیکھیے، یہاں برف کی بارش ہو رہی ہے، اس حصے میں برف کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے گر رہے ہیں زمین پر، اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہی چھوٹے چھوٹے برف کے ٹکڑے گر کر کے پہاڑی علاقوں میں، یا یہاں پر درختوں کے اوپر، سڑک کے اوپر، پہاڑوں پر جو ہے یہ ٹکڑے جمع ہو گئے ہیں۔ اس کو ہم برف باری کہتے ہیں۔ دوسری شکل ہے ہیل کی، یعنی ژالہ باری۔ ژالہ باری کیا ہے؟ اس حصے میں برف کے باریک ٹکڑے گرتے ہیں، کاپوس کی طرح اور روئی کے گالوں کی طرح، لیکن یہاں پر برف کے بڑے بڑے ٹکڑے گرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں برف کے یہ بڑے بڑے گولے ہیں، یہ بڑے بڑے گولے گرتے ہیں برف کے، یعنی ان کی سائز کافی بڑی ہو جاتی ہے، تو ان کو ہم اولا یا ژالہ باری کہتے ہیں۔ آئیے اولا یا ژالہ باری کس طرح سے بنتی ہے۔ میدانی علاقوں میں، خصوصی طور پر گرمی کے دنوں میں، انتہائی حرارت ہونے کے پر جو ہے ہوا لطیف ہو کر کے، یعنی کم کثافت ہو جاتی ہے اس کی، وہ ہلکی ہو کر کے اوپر جاتی ہے، اور جو بخارات ہیں اس کے اندر، اور بادل، چونکہ عمودی ہوائیں نیچے سے اوپر تک کی طرف ان کو بہا کر کے لے جاتی ہیں، تیز عمودی ہوائیں ہیں جو بادل کو، آبی بخارات کو، اور اس کے اندر اگر پانی ہے وہ پانی کو نیچے سے اوپر کی طرف ہوائیں لے جاتی ہیں۔ ایسی ہوائیں کو عمودی ہوائیں کہتے ہیں۔ یہ عمودی ہوائیں بہت اوپر تک لے جاتی ہیں، وہاں پر درجہ حرارت اور کم ہو جاتا ہے۔ تو حرارت کم ہونے کی وجہ سے اس ہوا کے اندر جو شامل بادل ہیں، آبی بخارات ہیں، پانی کے قطرات ہیں، یہ سب کے سب
برف کے چھوٹے چھوٹے گولوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور یہی گولے آپس میں مل کر بڑے گولوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور یہ گولوں کی جسامت بڑھ جانے کی وجہ سے اور زمین کی کشش کی وجہ سے یہ گولے نیچے زمین پر آنے لگتے ہیں۔ اسے ہم جو ہے ژالہ باری یا اولوں کا گرنا کہتے ہیں، اولوں کا گرنا یا ژالہ باری۔ اگلی شکل دیکھیے شبنم کی، یعنی ڈیوز، یعنی جس کو ہم حرف عام میں اوس کہتے ہیں۔ اوس کیا ہے؟ یہ درجہ حرارت کم ہونے پر، خاص طور پر سردی کے دنوں میں یہ منظر دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے کہ جب آبی بخارات کسی سرد چیز سے ٹکراتے ہیں، سرد شے سے، سردی کے دنوں میں خاص طور پر آبی بخارات جب ٹکراتے ہیں تو ان میں تکشیف کا عمل ہوتا ہے۔ ان میں موجود جو بھاپ ہے یا ذرات ہیں بخارات کے، وہ پانی میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور یہ درخت کے پتوں پر، گھاس پر، زمین کی سطح پر اس طرح سے پانی کے قطرات جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کو ہم شبنم یا اوس کہتے ہیں۔ ایک چیز اور ہے یہیں پر اوس کے ساتھ یہاں یہ چیز لکھنا میں بھول گیا، جس کو ہم فراسٹ کہتے ہیں، FROST، فراسٹ یا پالا۔ پالا کیا ہے؟ جب یہی شبنم کے قطرے انتہائی درجہ حرارت 0 ڈگری سیلسیس سے کم ہونے پر، یعنی نقطۂ انجماد پر جب حرارت پہنچ جائے تو یہ شبنم کے قطرے جم جاتے ہیں فصلوں پر، پتوں پر، درختوں کے پتوں پر۔ یہ چھوٹے چھوٹے برف کے ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی جہاں جہاں وہ شبنم موجود ہے وہ پانی جو ہے برف میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی کو ہم فراسٹ یا پالا کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ دوسری شکل ہے کوہر کی، فوگنگ کی۔ خصوصی طور پر سردی کے دنوں میں آپ صبح شام منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ اپنے شہر کے باہر جائیں گے، دیکھیں گے یہ چھوٹے چھوٹے بخارات کے ٹکڑے ہوا میں تیرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ویزیبلٹی کم ہو جاتی ہے، یعنی چند میٹر کے فاصلے پر کیا ہے دکھائی نہیں دیتا، دیکھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ تو ایسے چھوٹے چھوٹے ہوا میں تیرنے والے آبی بخارات جو ہے کوہر کہلاتا ہے۔ اس کو کوہرا بھی کہتے ہیں حرف عام میں۔ اس کی وجہ سے سردی کے دنوں میں خصوصی طور پر ایکسیڈنٹس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، بارش کی قسمیں پڑھیں گے۔ بارش 3 قسم کی ہوتی ہے: احمالی بارش، پہاڑی بارش اور گرد وادی بارش۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں بارش کی اہمیت تو ہم بعد میں دیکھیں گے کہ یہ تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، جس کی وجہ سے ہماری زندگی قائم ہے۔ نباتات، انسانات، حیوانات، یہ تمام کی ضرورت ہے پانی، اور بارش ہی پانی کا اہم ذریعہ ہے۔ تو بارش 3 قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی ہے یہ احمالی بارش۔ یہ احمالی بارش کسے کہتے ہیں؟ اس کے پہلے ہم ایک تجربہ دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کھانا بنتا ہے تو اگر گرم برتن ہے، چائے یا جو بھی کھانا پڑا ہوا ہے، اسٹوو کو بجھانے کے بعد بھی اگر ہم دیکھیں گے اور برتن بند ہے، تھوڑی دیر کے بعد ہم دیکھیں گے برتن جو اس کا ڈھکن ہے، ڈھکن کے اندرونی حصے پر پانی کے قطرے دکھائی دیتے ہیں۔ دراصل وہ بھاپ تھی جو ٹکرائی اور وہ تکشیف کا عمل ہو کر کے وہ پانی کے قطروں میں تبدیل ہو گئی۔ احمالی بارش کی یہ کہ ہم یہاں مثال ہم دیکھیں گے کہ ایک برتن میں گرم پانی رکھا ہوا ہے اور اس کے لڈ کے اوپر یعنی ڈھکن کے اوپر برف کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے۔ یہ گرم پانی یہاں سے بھاپ اوپر بنے گی، اوپر کی طرف جائے گی۔ اس کو عمل تکشیف کہتے ہیں، عمل تبخیر کہتے ہیں۔ لیکن اس برتن کا ٹیمپریچر یعنی ڈھکن کا ٹیمپریچر برتن کے ٹیمپریچر سے مختلف ہے، کیونکہ بھاپ یہاں جا کر ٹکرائے گی، اس کے اوپر برف کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے، وہاں پر بھاپ جائے گی تو حرارت میں فرق ہونے کی وجہ سے یعنی کمی ہونے کی وجہ سے وہ تکشیف کا عمل ہوگا اور وہ پانی کے قطروں میں بدل جائے گی، جس کو عمل تکشیف کہتے ہیں، اور پھر بڑے پیمانے پر وہ پانی کے قطرے نیچے جو ہے برتن کے اندر نیچے گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی کو ہم یہ بارش کی ایک شکل ہے، چھوٹے پیمانے پر ایک تجربہ ہے، آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ احمالی بارش جو ہے کہاں پر ہوتی ہے؟ احمالی بارش خط استوائی علاقوں میں، خصوصی طور پر خط استوائی علاقوں میں سورج کی کرنیں بالکل سیدھی پڑتی ہیں، تبخیر کا عمل ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیے سورج کی شعاؤں جب یہ زمین پر پڑتی ہیں تو ہوا گرم ہوتی ہے، گرم ہو کر کے ہلکی ہو کر کے اوپر اڑ جاتی ہے، تو
کنویشنل کرنٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں، ہمالی رمیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، گرم ہوا اوپر جاتی ہے، اور یہ ہوا اوپر جا کر کے، چونکہ ہم نے پڑھا تھا اس کے پہلے کہ جب ہم کرۂ ہوا میں اور بلندی پر جائیں گے حرارت میں کمی ہوتی جائے گی، نچلی سطح میں کرۂ ہوا کے، تو حرارت میں کمی ہونے کی وجہ سے ہوائیں جب اوپر جاتی ہیں تو تکشیف کا عمل ہوتا ہے، یعنی وہ آبی بخارات جو ہے پانی میں تبدیل ہوتے ہیں اور بارش کے قطرے جو ہے نیچے زمین پر گرتے ہیں، اسے ہم ہمالی بارش کہتے ہیں۔ ایسی بارش خطِ استوائی علاقوں میں ہوتی ہے، اس کو کنونشنل رین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ خطِ استوائی علاقوں میں ہوتی ہے اس قسم کی بارش۔ پہاڑی یا مزاحمتی بارش کیا ہے؟ پہاڑی بارش خصوصی طور پر مختلف براعظموں میں ہوتی ہے۔ سمندر سے زمین کی طرف چلنے والی ہوائیں آبی بخارات سے لدی ہوئی، یعنی جو ہوا سمندر سے زمین کی طرف جاتی ہے، چونکہ اگر وہ ہوا خشک ہے تو اس کے اندر چونکہ سمندر سے گزر رہی ہے تو آبی بخارات کو اپنے اندر سمو لیتی ہے، تو اور وہ آبی بخارات سے لدی ہوئی ہوائیں بلند پہاڑی علاقوں سے ٹکرا کر کے سامنے والے حصے میں بارش کرتی ہیں۔ جیسے یہاں سے ہوا آ رہی ہے، اس حصے سے یہاں سے ٹکرا کر کے اس حصے میں بارش کر رہی ہے، تو ایسی بارش ہماری جو ہے پہاڑی بارش کہلاتی ہے۔ لیکن اس پہاڑ کے پیچھے کا جو حصہ ہوتا ہے، یعنی اس حصے میں بارش بہت کم یا بارش نہیں ہوتی ہے، اس حصے کو ہم رین شیڈو ایریا یا سائبانہ کا علاقہ کہتے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ اس حصے سے ٹکرا کر کے یہاں پر بارش ہوئی ہے، یہاں پر تو ہو رہی ہے بارش، لیکن جب یہ ہوائیں پار کر کے اس حصے میں آتی ہیں تو ہوائیں خشک ہو جاتی ہیں، اس میں آبی بخارات شامل نہیں رہتے یا بہت کم رہتے ہیں، تو اس حصے میں بارش نہیں ہوتی، اس لیے پہاڑ کے پچھلے حصے کو سائبانہ کا علاقہ کہتے ہیں۔ اس طرح کے علاقے بھارت میں بھی ہیں اور دنیا کے الگ الگ ممالک میں بھی ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس تصویر میں، یہ کوکن کے خطے کا دیا گیا ہے حصہ، یہ افقی تراسی ترسیم دی گئی ہے۔ یہ سہیادری کا پہاڑی علاقہ ہے، اس پہاڑی علاقے سے ٹکرا کر کے یہاں تو بارش ہوتی ہے، یعنی پہاڑ کے مغربی حصے میں مغربی ساحل پر تو کافی بارش ہوتی ہے، یعنی یہ حصہ ہمارا یہ کوکن کا علاقہ ہے۔ لیکن یہی ہوائیں جب پار کر کے مشرق میں جاتی ہیں تو یہاں پر بارش نہیں ہوتی، یعنی ہوا خشک ہو جاتی ہے، یعنی مہاراشٹر کی سطح مرتفعی علاقوں میں آتی ہیں، تو یہ سائبانہ کا علاقہ ہے۔ تو اس طرح سے اس حصے میں بارش کم ہوتی ہے، اس حصے میں بارش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آئیے بارش کی تیسری قسم پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ پہاڑی بارش دنیا میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس کو مزاحمتی بارش بھی کہتے ہیں یا اورogرافک رین کہتے ہیں۔ تیسری قسم کی بارش ہے سائیکلونک رین یا گرد بادی بارش۔ مرکزی حصے میں کم ہوا کا دباؤ اور اطراف میں زیادہ ہوا کا دباؤ ہونے کی وجہ سے ہوا چکردار شکل میں گھومتی ہے، اس سے گرد باد پیدا ہوتے ہیں۔ مرکزی علاقے کی ہوا بلند ہو کر سرد ہوتی ہے، بخارات پانی میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور بارش ہوتی ہے۔ یہ بارش زیادہ تر منطقہ حارہ یعنی گرم علاقوں میں ہوتی ہے۔ آئیے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ سائیکلونک رین کیا ہے۔ سائیکلونک رین دراصل یہ دو حصوں میں حرارت اور ہوا کے دباؤ میں فرق کی وجہ ہمیشہ ہوائیں زیادہ دباؤ سے کم دباؤ کی طرف چلتی ہیں۔ جب اس درمیانی حصے میں ہوا کا کم دباؤ ہوگا، اس کے دونوں طرف ہوا کا زیادہ دباؤ ہوگا، تو ہوائیں چکردار شکل میں ایسے گھومتی ہوئی اندر کی طرف آتی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ چکردار ہوائیں گھومتی رہتی ہیں اور یہ درمیان کا جو حصہ ہے جہاں ہوا اندر کی طرف آ رہی ہے، یہ حصہ اوپر کی جانب اٹھ جاتا ہے، تو چونکہ اس کے ساتھ آبی بخارات بھی جاتے ہیں اور بہت اونچائی پر پہنچ کر کے یہ ہوائیں سرد ہو جاتی ہیں اور تکشیف کا عمل ہوتا ہے، پھر بارش کی شکل میں یہ قطرے نیچے گرنے لگتے ہیں، جس کو ہم گرد بادی بارش کہتے ہیں۔ اس کی ایک شکل آپ گرمی کے دنوں میں خصوصی طور پر میدانی علاقوں میں دیکھتے ہیں کہ ہوائیں اس طرح باؤنڈر کی شکل میں چلتی ہے۔ باؤنڈر اس کی چھوٹی سی مثال ہے۔ اس طرح بڑے پیمانے پر یہ سائیکلون چلتے ہیں تو اس کو ہم سائیکلون یا گرد باد کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، اس کو گرد بادی بارش کہتے ہیں۔ بارش کی عالمی تقسیم، پوری دنیا میں بارش کی تقسیم یہاں بتائی گئی۔ ابھی ہم نے بارش کی ایک قسم پڑھی تھی، استوائی علاقوں میں ہمالی بارش۔ عزیز طلبہ، یہ جو حصہ ہے یہ ہمالی بارش والا علاقہ ہے، یہاں پر ہمالی بارش ہوتی ہے۔ یہ خط استوا کے قریب ترے علاقوں میں یہ خط استوا گزرتا ہے یہاں سے،
تو اس حصے میں احمالی قسم کی بارش ہوتی ہے، کنویکشنل رین ہوتی ہے، اور دوسرے قسم کی بارش ہے یہاں پر بھارت کے اس حصے میں پہاڑی بارش ہے زیادہ تر۔ اس حصے میں برازیل کے یہاں پہاڑی بارش ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اس حصے میں ہے مختلف علاقوں میں پہاڑی بارش ہوتی ہے یا مزاحمتی بارش ہوتی ہے، اسی طرح گردبادی بارش ہوتی ہے۔ یہاں دیکھیے یہ حصہ زیادہ بارش والا علاقہ ہے، یعنی زیادہ بارش والے علاقے دنیا میں یہ حصہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ حصہ ہے امریکہ کا مغربی ساحل ہے، یہ حصہ ہے، یہ زیادہ بارش والا علاقہ ہے، اور کم بارش والے علاقے بھی جو صحرائی علاقے ہیں وہ کم بارش والے علاقے ہیں۔ اس طرح یہ بارش کی تقسیم تھی۔ عزیز طلبہ، بارش کو ناپنے کے لیے ایک آلے کا استعمال کیا جاتا ہے جس کو ہم رین گیج کہتے ہیں، رین گیج یا بارش پیما یا رین گیج، یعنی بارش کے پیمائش کرنے کے لیے، بارش کو ناپنے کے لیے جو آلہ استعمال کیا جاتا ہے اس کو ہم رین گیج کہتے ہیں۔ یہ رین گیج کی شکل ہے، آپ کی کتاب میں دی گئی ہے عزیز طلبہ۔ یہ رین گیج یہ جو ہے کھلے آسمان میں اس کو رکھا جاتا ہے۔ ایک برتن ہے، اس کے اندر ایک کیپ لگی ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک چھوٹا بوتل ہوتا ہے۔ پانی جو ہے اس حصے سے گرتا ہے، پانی جو ہے یہاں سے گرتا ہے اور اس کیپ کے ذریعے اس بوتل کے اندر آتا ہے۔ اس طرح سے کچھ دیر کے بعد اس کو اس استوانے کے ذریعے ناپ لیا جاتا ہے۔ یہ ناپنے کا برتن ہے، یعنی یہ آلے کا نام ہے اور یہ برتن کا نام ہے۔ استوانہ ہے پیمائشی، ملی میٹر اور سینٹی میٹر کے نشانات لگے ہوئے، اس میں ناپ لیتے ہیں کہ کتنی بارش ہوئی۔ خاص بات اس کی یہ ہے کہ اس آلے کو کھلے آسمان میں رکھا جاتا ہے اور 30 سینٹی میٹر اونچے ایک چبوترے پر رکھا جاتا ہے۔ کھلے آسمان پر رکھیں گے، 30 سینٹی میٹر اونچے چبوترے پر رکھیں گے اور اس پانی کو اس استوانے کے ذریعے ناپ لیں گے۔ تو اس طرح یہ بارش کو ناپنے والا ایک آلہ ہے جس کو ہم رین گیج یا بارش پیما کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ایسڈ رین ایک اصطلاح رہ گئی تھی۔ ایسڈ رین یا تیزابی بارش کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ تیزابی بارش خاص طور پر صنعتی علاقوں میں ہوائی آلودگی کی وجہ سے ہوا میں مختلف قسم کی گیس مل جاتی ہے اور ہوا میں موجود آبی بخارات سے ان گیسوں کے ملنے پر کیمیائی عمل کے سبب مختلف قسم کے تیزاب مثلا نائٹرک ایسڈ، سلفیورک ایسڈ تیار ہوتے ہیں۔ یہ تیزاب بارش کے پانی میں مل کر تحلیل ہو کر بارش کے ساتھ زمین پر آتے ہیں۔ اس تیزاب آمیز پانی والی بارش کو تیزابی بارش یا ایسڈ رین کہتے ہیں۔ تیزابی بارش جاندار غیر جاندار تمام کے لیے جو ہے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اس حصے میں جو کارخانوں سے نکلنے والا یا موٹر گاڑیوں سے نکلنے والا یہ مادہ دھواں کی شکل میں زہریلی گیسیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں جا کر کے ہوا میں ملتی ہیں اور یہاں بارش کے پانی نائٹرک ایسڈ، سلفیورک ایسڈ وغیرہ بارش کے پانی کے ساتھ مل کر کے وہ بناتے ہیں، یعنی وہاں کیمیائی عمل ہوتا ہے بارش کے پانی کے ساتھ مل کر کے، اور جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے قطروں کے ساتھ وہی بارش کی شکل میں نیچے زمین پر گرتے ہیں، جس کی وجہ سے حیوانات کو، نباتات کو، انسان کو اور اسی طرح عمارتوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ مثال کے طور پر آگرہ میں تاج محل کی جو سنگ مرمر کا بنی ہوئی عمارت ہے، یادگار ہے، اس پر متھرا کی ریفائنری چونکہ وہاں قریب ہے تیل صاف کرنے کا کارخانہ، وہاں تیزابی بارش کی وجہ سے تاج محل پر نشانات پائے گئے، یعنی تیزابی بارش کی وجہ سے کالے نشانات پائے گئے۔ اس طرح سے حیوانات کو نقصان پہنچتا ہے، نباتات کو نقصان پہنچتا ہے تیزابی بارش کی وجہ سے۔ عزیز طلبہ، یہ تو بارش کی مختلف قسمیں تھیں۔ بارش کی اہمیت سے ہم سب واقف ہیں کہ بارش ایک اہم جو ہے پانی کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو ہم سب کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ عزیز طلبہ، اس سبق کو امید ہے کہ آپ پڑھ کر کے بہتر طور سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات اور یاد رکھیے، اس سبق کا انشاءاللہ سوال جواب کا ویڈیو بھی روانہ کیا جائے گا۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جغرافی ٹیچ ویری نائس اس چینل کو سبسکرائب کر لیے۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔